السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھیں گے غلام حمدانی مصحفی اور ان کی مثنوی جذبہ عشق کے سوالوں کے جوابات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے غلام حمدانی کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ ان کا اصل نام غلام حمدانی تھا اور تخلص مصحفی کیا کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1748 عیسوی میں یوپی کے ضلع امروہہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم امروہہ میں حاصل کی۔ شعر گوئی کا ذوق اسی زمانے سے تھا۔ اردو فارسی کے علاوہ عربی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ مصحفی شاعری کی کسی خاص صنف کے پابند نہیں تھے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی اور قصائد بھی۔ کئی مثنویاں بھی ان کی یادگار ہیں۔ ان کی مثنوی بحر المحبت مشہور ہے۔ 1824 عیسوی میں مصحفی کا انتقال ہو گیا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: مصحفی کا پورا نام غلام حمدانی تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: مصحفی کی پیدائش 1748 عیسوی میں امروہہ یوپی میں ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے، مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان بتائیے۔ عنوان کہتے ہیں ٹاپک کو۔ جواب: مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان جذبہ عشق ہے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، مصحفی کی ابتدائی زندگی کا مختصر جائزہ لیجیے۔ جواب: مصحفی کی پیدائش 1748 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم امروہہ میں حاصل کی۔ شعر گوئی کا ذوق بچپن سے ہی تھا۔ اسی زمانے سے بعض شعری محفلوں میں شرکت کرتے تھے۔ اسی دوران ان کی تعلیم بھی ہوتی رہی۔ امروہہ سے پھر بریلی چلے گئے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، صنف مثنوی پر 5 جملے لکھیے۔ جواب: مثنوی ایک مشہور شاعری صنف ہے۔ مثنوی کے معنی ہے دو دو کیا گیا۔ بنیادی طور پر مثنوی ایک ہیئت کا نام تھا، لیکن روایت نے اس کے ہیولہ کا تعین بھی کر دیا۔ موضوع کے لحاظ سے جس طرح غزل، قصیدہ، ریختہ، واسوختہ اور مرثیہ وغیرہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، اسی طرح مثنوی کا نام لینے سے ہم ایک مخصوص احاطہ فکر کا تصور کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مصحفی کی شعری تخلیقات کو لکھیے۔ جواب: مصحفی شاعری کی کسی خاص صنف کے پابند نہیں تھے۔ انہوں نے غزلیں، قصائد اور مثنویاں کہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی میں جو دیوان لکھی ان کی تعداد 8 ہے۔ نمبر 1 بحر المحبت، نمبر 2 سردی، نمبر 3 طفل حجام، نمبر 4 اجوائن، نمبر 5 غریب خانہ مصحفی، نمبر 6 مودی خانہ، نمبر 7 کھٹمل نامہ۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، مثنوی کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ جواب: مثنوی کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اس کے بعد دکن میں مثنویوں کا طویل سلسلہ پایا جاتا ہے، جن میں وجہی کی قطب مشتری، غواصی کی سیف الملوک بدیع الجمال اور ابن نشاطی کی پھول پن قابل ذکر ہیں۔ شمالی ہند میں میر تقی میر نے مثنویاں لکھی۔ خواب و خیال، مرزا شوق نے زہر عشق اور دیا شنکر نے گلزار نسیم جیسی کتاب لکھی۔ اس دور میں شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندھری نے لکھی، لیکن صنف مثنوی پہلے کے مقابلے میں پست ہوتا گیا۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، مصحفی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب: مصحفی شاعری کی کسی خاص صنف کے پابند نہیں تھے۔ انہوں نے غزل، قصائد اور مثنوی جیسی صنف میں طبع آزمائی کی۔ مصحفی کے کلام میں ملکی خصوصیات اور مقامی رنگ کے علاوہ حب وطن کا جذبہ خاص طور پر نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں میر سوز کا انداز پایا جاتا ہے تو کبھی سودا کا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔